رکوع کے 10ویں رکوع کی جو آخری آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے کیا چیز؟ ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی جو بادشاہت ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ جس طرح وہ اقتدار اعلیٰ کی بات آپ اسکول کی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، اقتدار اعلیٰ کا مالا مجھے، تو وہ اقتدار اعلیٰ کا کنسپٹ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی 189 نمبر آیت میں 189 میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اس کنسپٹ کو بیان فرمایا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے۔ تو اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، زمینوں کی بادشاہت بھی اس کے لیے ہے اور آسمانوں کی بادشاہت بھی اس کے لیے ہے۔ زمین پر عارضی طور پہ کسی کو کوئی صوبہ دے دیا، کسی کو کوئی ملک دے دیا، کسی کو کوئی قبیلہ دے دیا، کسی کو کسی ایک خاص علاقے کے اوپر اللہ رب العالمین نے امیر مقرر فرما دیا، سلطنت عطا فرما دی، تو یہ عارضی ہے، ورنہ جو جس کے پاس وہ سلطنت ہے 4 دن کی، وہ بھی اور وہ جگہ بھی سب کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے آتا ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا نا اور سارے مسلمان اور کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی زندہ نہیں رہے گا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ بھی آج کس کی بادشاہی ہے۔ یہ بادشاہ اور وڈیرے اور جاگیردار جب سارے ختم ہو جائیں گے نا، تو اس وقت کوئی جواب دینے والا تو نہیں ہوگا نا، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے۔ تو پھر آگے سے بولے گا کوئی نہیں، کیونکہ بولنے کی تو طاقت نہیں کسی کے پاس ہوگی۔ تو اللہ پاک خود فرماتا ہے للہ الواحد القہار، سبحان اللہ، آج بادشاہ میں ہی ہوں، جو واحد بھی ہوں اور قہار بھی ہوں۔ آج سارے بادشاہ مٹی میں مل گئے، سارے بادشاہ ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر میں آخری بادشاہی کسی کو دے دوں 2-4 دن کی، تو وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں ہی میں ہوں، اور میں تو اس کے اوپر بھی ہے، اس کو دنیا میں بھیجنے والا، اس کو بادشاہ بنانے والا، لہذا